عزیز صاحب کے بارے میں بتا دوں، میں سوشل میڈیا پہ زیادہ دیکھتا ہوں کہ وہ دیکھ رہے ہیں جی وہ شاید کوئی منسٹر نہیں گیا یا کچھ نہیں گیا. 15 سے زیادہ منسٹر جو تھے وہ آخری جو رسومات تھیں، جو جنازہ تھا اس میں شریک تھے. بہت زیادہ چونکہ بادل تھے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں میں ذرا یہ بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ کھڑے ہو کر تصویریں بنائیں اور وہ اس کو وہ کریں، وہ بھی اتنا وہ اس میں نہیں ہوتے. تو وہ 15 کے قریب منسٹر تھے، اسپیکر تھے، پھر ہمارے چیئرمین سینٹ تھے. یہ تمام لوگ جو ہیں انہوں نے، اور پھر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف، چیئرمین نیول، یہ جو ہمارے نیول کے سربراہ، یہ بھی جنازے میں موجود تھے. سو اعلیٰ ترین سطح کے اوپر لوگوں نے وہ جنازہ جو ہے وہ اٹینڈ کیا. سو بہت سارے سوشل میڈیا پہ ہمارا رواج ہے کہ ایسی افواہوں کو ہم بڑی خبریں بنا دیتے ہیں. اس کے بعد جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین متعارف کروانے اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے. دیکھیے، کوئی ایسا موقع نہیں آتا، کوئی ایسا کابینہ کا اجلاس نہیں ہے جس میں ہم نے الیکٹورل ریفارمز کی بات کی ہو اور جس میں ہم نے جو اس وقت ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہم نے بات نہ کی ہو. ہر جگہ ہم نے بیرون ملک پاکستانی جو ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کی جو ہے وہ بات کی ہے، اور آج بھی ہم اس کے اوپر قائم ہیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو لازمی طور کے اوپر ہمیں جو ووٹ کی جو سہولت ہے وہ دینی ہے تاکہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکیں. کابینہ نے K2 ایئر ویز کی ہوا بازی کے لیے درکار لائسنس کی تجدید کی منظوری دی ہے. اسی طرح سے ایئر سیال لمیٹڈ کو لائسنس کا اجرا کیا گیا ہے. اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو بتایا کہ اس وقت کل 80 اسامیاں منسٹریز میں خالی ہیں، جن پر 40 اسامیوں پر مقابلے کے طریقہ کار کے مطابق تعیناتیاں کرنی ہیں، جبکہ 18 ایسی اسامیاں ہیں، 18 ایسے ادارے ہیں جن کی اسامیاں جو ہیں وہ ختم کی جا رہی ہیں. اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا ریئر ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جب بورڈ آف ڈائریکٹرز کریٹ کیے ہیں یا سی اوز لگائے ہیں، ہم تقریباً اس وقت 80 کے قریب جو تعیناتیاں ہیں، ٹاپ تعیناتیاں وہ کر چکے ہیں. ایک بھی تعیناتی ایسی نہیں ہے جو میرٹ سے ہٹ کے کی گئی ہو. ایک بھی تعیناتی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر لوگوں کو عدالتوں میں جانا پڑے. ایک بھی تعیناتی ایسی نہیں ہے جس کو چیلنج کیا گیا ہو. سو یہ ایک بہت فرق ہے. پچھلے حکومتوں میں ہر تعیناتی عدالت میں جاتی تھی کیونکہ وہ میرٹ سے، پروسیس سے علیحدہ ہو کے ہوتی تھی. تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت نے کی ہے، اور یہ بھی آج ہی کہا ہے کہ ان کی تعیناتیوں کا جو طریقہ کار ہے وہ مکمل اور شفاف ہوگا. ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ میں آج جو اسلام آباد پولیس ہے اس کے اندر ایک نیا یونٹ کریٹ کرنے کے حوالے سے پریزنٹیشن دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو رائٹ کنٹرول ہے، یعنی جو موب کنٹرول ہے یا جو مجمع سے نپٹنے کے لیے ایک نیا یونٹ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اپنے اندر ڈیولپ کرے گی. اس کے لیے خصوصی ٹیکنالوجیز جس میں ڈرون ٹیکنالوجیز شامل ہیں، ان میں ہمارے جو کیمراز شامل ہیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں. ان کی مدد سے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے گا تاکہ یہ جو موب روزانہ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں ان کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور تنظیم سے اور تربیت سے مسلح جو پولیس فورس ہے وہ کھڑی کی جائے تاکہ ہم اسلام آباد میں اس طرح کے جو رائٹس ہیں ان سے اسلام آباد کے شہریوں کو بھی بچا سکیں اور اوور آل امیج ہمارا جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں ڈی چوک کے اوپر سپریم کورٹ کی طرف سے پابندی ہے اب کہ یہاں پہ آپ کوئی اس کو بند نہیں کر سکتے، لیکن 10 لوگ بھی روز آ کے جو ہے وہ اس کو بند کر دیتے ہیں. سو اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو ہم ایک ایسا طریقہ کار بنائیں کہ یہ نہ ہو سکے، اور انشاءاللہ یہ ایک بہت زبردست انیشیٹو ہوگا منسٹر آف انٹیریئر کا. اس ضمن میں کابینہ نے سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے غیر ملکی اہلکاروں کے لیے پاکستان میں آن لائن ویزا سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. افغانستان سے پاکستان آنے والے باشندوں کے لیے ویزے کے حصول پر جو ویزا فیس ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، کیونکہ افغانستان میں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ اتنی خراب ہے معاشی طور کے اوپر کہ ان کے اوپر ویزا فیس رکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. کابینہ نے سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل، یہ جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے 2 کالجز ہیں، ان کے لیے میرٹ پہ داخلے کی پالیسی دی ہے، جس کے مطابق 50% جو نمبرز ہیں وہ ایف ایس سی کے ہوں گے اور 50%
50% نمبر جو ایم ڈی کیٹ کا ایگزام ہے اس کے مطابق جو ہے ہوگا اور یہ میرٹ اس طرح سے بنے گا. اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 7 اکتوبر 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے. اس میں کچھ اہم فیصلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی ضرورت ہے. ان میں سے 3,10,000 میٹرک ٹن گندم جو ہے فراہم کر دی گئی ہے. باقی گندم جو ہے اس کی فراہمی جو ہے وہ تیز تر کی جا رہی ہے. کابینہ نے اس میں تمام باقی فیصلوں کی منظوری دے دی ہے سوائے ایک جو اسپیشل اکنامک زون کے لیے 2.4 بلین روپیز کا ایک ڈیمانڈ تھی اس کو ریفر کیا گیا ہے دوبارہ ڈیفر کیا گیا ہے اور اگلے اجلاس کے لیے وہ دوبارہ یہاں پر آئے گا. کابینہ نے وزیر توانائی جناب حماد اظہر اور وزیر بحری امور علی زیدی صاحب پر مشتمل ایک ذیلی کمیٹی قائم کی ہے جو ٹرانسپورٹ لاجسٹکس کے 4 اکتوبر 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلے کے اوپر یہ دونوں بیٹھیں گے اور آپس میں جو ڈریجنگ ہے پورٹ قاسم کے اوپر یہ معاملہ اس کا تھا اس کے اوپر وہ اپنی ایک پالیسی جو ہے وہ بنائیں گے. ایک بہت ہی بڑا قدم میں سمجھتا ہوں جو اٹھایا گیا ہے وہ سمندر پار پاکستانیوں کی سہولت کے لیے پاور آف اٹرنی کے دستاویزات کی آن لائن منظوری ہے. یہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی ہمارا اجلاس نہیں ہے جہاں پہ ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے نہ سوچیں. اب تک ہزاروں جو پرزنرز تھے جو باہر تھے ان کو ہم واپس لے کے آئے ہیں. کبھی کسی اور حکومت نے ان غریب لیبررز کو اور ان کے بارے میں نہیں سوچا تھا جو مختلف دنیا میں جیلوں میں قید تھے اور بہت چھوٹے چھوٹے جرائم میں قید تھے. ہم ان ہزاروں لوگوں کو چندہ کر بھی ہم نے کیا ہے, ہم نے اپنے پاس سے بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کے پیسے بھی گئے دیے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو ہم پاکستان واپس لے کے آئے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہو رہا تھا, پاور آف اٹرنی جب اوورسیز پاکستانیز نے بنانی ہوتی ہے ان کو امبیسی تک ٹریول کرنا پڑتا ہے. امبیسی ایک جگہ کے اوپر ہوتی ہے, ٹریول بڑا دور دور کرنا پڑتا ہے. سو پاور آف اٹرنی کو ہم نے آن لائن کر دیا ہے اور اب ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو اپنی پاور آف اٹرنی جو ہے وہ گھر بیٹھے وہ کر سکیں گے. پھر پرابلم یہ بھی ہوتا ہے, آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو مزدور ہے یا جو کام کر رہا ہے اس کو اپنا پورا دن ضائع کر کے پاور آف اٹرنی کے لیے امبیسی کے باہر جانا پڑتا تھا. پھر امبیسی کے اپنے مسائل ہیں وہ کر نہیں سکے. لیکن یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے جو ایک اور بہت بڑی سہولت ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کے بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کے لیے فراہم کی ہے. اسلام آباد ریئل اسٹیٹ ریگولیشنز اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ 2020 کی منظوری دی گئی ہے اور یہ ریگولیٹ کرے گا جو اسلام آباد کے اندر زمینوں کا لین دین ہے اس کو یہ قانون اب ریگولیٹ کرے گا. کابینہ نے افغانستان کے تاجروں کی سہولت کے لیے افغان تاجروں کو پاکستان بزنس ویزا کی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. افغانستان سے ہمارا جو اس وقت ٹرکس ہیں ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا ہے اور اس وقت پاکستان ایک بنیادی سورس ہے افغانستان میں ہیومینٹیرین ایڈ کے لیے بھی اور بزنس کے لیے بھی. تو افغان تاجروں کو بھی ہم اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں. ہم افغانستان کے جو آبادی ہے, افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیگل انٹری جو ہے پاکستان میں ہم اس کو انکریج کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو انلیگل انٹریز ہیں یہ ختم ہو اور لیگل انٹریز جو ہیں ان میں اضافہ, اور اس کے لیے ہم لیگل انٹریز کے جو پروسیسز ہیں ان کو آسان کر رہے ہیں تاکہ وہاں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ادھر آئیں. اسی طرح افغان باشندوں کے لیے جو ویزا اجرا کرنے کا جو ضابطہ کار ہے وہ اس کی منظوری دی ہے اور آن لائن ہم نے اس کو جو ہے وہ کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ روزانہ یہاں پر جاتے ہیں اور اس کے بعد ہماری ایمبیسیز میں کیپیسٹی نہیں ہے اتنی کہ وہ اتنے افغان کو ویزا دے سکیں. اب ہم نے آن لائن میں بھی شامل کر لیا ہے, اس سے بھی ایک جو ہے وہ بہتری آئے گی. پیمرا کونسل آف کمپلینٹس اسلام آباد کی تشکیل نو کی منظوری دی گئی ہے. سید محمد علی بخاری جو ہیں وہ اس کے چیئرمین ہوں گے. مظہر برلاج صاحب کو اس کا ممبر جو ہے وہ بنایا گیا ہے. نعیم خان صاحب کو ممبر بنایا ہے. 3 خواتین پہلی بار ہم نے شامل کی ہیں, نگہت سعید ہیں, بطول زین ہیں اور طلعت عظیم ہیں جن کو پیمرا کونسل آف کمپلینٹ میں شامل کیا گیا ہے. اب میں ایک اور اہم بات جو کہ میڈیا کے اوپر چل رہی تھی کہ جو کابینہ میں ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا. میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رات کو وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کی بہت طویل نشست ہوئی. جنرل باجوہ
اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں، اور یہ پاکستان کی جو ایک تاریخ ہے اس ضمن میں بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان کے سول اور ملٹری کے درمیان ایک بہت آئیڈیل تعلقات ہیں۔ میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں بہت لوگ ہیں، ان کی جو خواہشیں ہیں، میں ان کو یہ بتا دوں کہ کبھی بھی پرائم منسٹر آفس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو۔ اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپہ سالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے سول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو۔ دونوں کا ایک دوسرے سے کلوز کوآپریشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک انتہائی قریبی رابطہ اور تعلق ہے، اور نئے DGISI کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے، اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے، اور اس کا جو تقرر ہے وہ ہمیشہ ایک ہمارے درمیان جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کا ایک بہت سمجھیے ایک وسیع البنیاد مشاورت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، اور ایک تمام قانونی طور کے اوپر جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مکمل کر کے نئے DGI کی تقرری جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگی۔ چودھری صاحب، آپ نے یہ تو کلیئر کر دیا، لیکن اس میں یہ بھی واضح کر دیں کہ اگر یہ معاملہ کب تک طے ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ کیا جو پہلے DGISI کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے انہی کا تقرر ہوگا، یا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق جو ہے وہ نئی تقرری ہوگی؟ میں نے جس طرح سے آپ کو عرض کیا کہ تمام آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں اس ضمن میں پورے کیے جائیں گے۔ جی جوہری صاحب، پھر آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی وہ پرائم منسٹر کی منظوری کے بغیر ہوئی تھی آپ کے خیال میں؟ دوسرا سوال یہ بھی بتا دیں، دوسرا یہ ہے کہ شوکت طرین صاحب کی جو کانسٹیٹیوشنل وزیر خزانہ کی مدت تھی وہ آئندہ 2-3 روز میں مکمل ہو رہی ہے، تو ان کے فیوچر کے بارے میں کوئی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے؟ وہ ایڈوائزر بنے گے یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے؟ پہلے سوال کا جواب میں دے چکا ہوں۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو شوکت طرین صاحب ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس وقت IMF کے ساتھ مذاکرات میں ہیں۔ جہاں تک تو جو اوورسیز لوگ ہیں وہ باہر سے یا پاکستان میں جو پروموٹرز ہیں ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پرائم منسٹر تک رسائی کے لیے، تو اس حوالے سے بتائیے کہ کیا اس حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے؟ جی، میں یہ بات جو جہاں تک اوورسیز کے منسٹر کا تعلق ہے وہ اس وقت وزیر اعظم صاحب خود ہیں، اور جہاں تک بورڈ کا تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے میں پوچھ کے آپ کو بتا پاؤں گا کہ وہ بورڈ ابھی تک نہیں ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو کب تک متوقع ہوا۔ صاحب، آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بتایا 15 منسٹر اور باقی چیزوں کا بتایا، جس طرح وزیر اعظم نے خود ہدایت کی تھی تمام وزراء سے کہ ارکان پارلیمنٹ شریک ہو، کیا وجہ تھی کہ جو مین بات چیز چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں شریک ہوئے؟ کیا وجہ تھی اسلام آباد میں ہوتے ہوئے بھی قومی ہیرو کے ان جنازے پہ شریک نہیں ہو سکے؟ نہیں، وزیر اعظم شاید تھے نہیں، اگر ہوتے تو وہ اپنا وہاں پہ بھی آ جاتے، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو انہوں نے ہدایت کی تھی اس کے مطابق تمام کابینہ نے جو ہے وہ جنازے میں شرکت کی تھی۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے میں ایک اور بات بھی آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے کئی دفعہ سوشل میڈیا سے جو میں فیک نیوز کے اوپر بار بار یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ایک عمومی کردار، میں ایک تو پہلے تو میں میڈیا کے کردار کو سراہنا چاہتا ہوں۔ فارمل میڈیا نے جس طریقے سے یہ جب معاملہ چل رہا تھا ہمارا یہ DDI کا، اس کو اتنی سینسیشنل نہیں بنایا اور اتنا ذمہ داری سے رپورٹنگ ہوئی، اس پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے فار ایگزامپل مینار پاکستان کا واقعہ تھا، اب آپ دیکھیے کہ اس میں کس طرح کے حقائق آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس کو لے کر جس طریقے سے ہم نے پاکستان کا ایک پورا ڈھنڈورا پیٹا پوری دنیا میں کہ خواتین یہاں محفوظ نہیں ہیں، اس کے بعد ہم نے باقی مقدمات کو لے کے جس طریقے سے ان طرح کے کیسز کو کیا، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی فیک نیوز کو ریئل نیوز سے علیحدہ جانچنا اور پرکھنا۔ سو میری پھر درخواست ہوگی میڈیا سے کہ جو آپ
सोशल मीडिया पे स्पेशली जो चीज़ आप देखें उसको वेरिफिकेशन प्रोसेस में ज़रूर डालें और उसके बगैर उसके सब जो लोग जो हैं उसके पीछे ना पड़ जाएगा। जी रिजवान सर, आपने कहा कि DGISI के लिए कानूनी तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। पहला सवाल तो ये कि क्या पहले कानूनी तरीकाकार इख्तियार नहीं किया गया? दूसरा, आपने कहा कि PM का इख्तियार है कि वो तकर्री करें, तो क्या प्राइम मिनिस्टर के ज़हन में कोई और नाम है, कोई और शख्स है जिनको वो आगे लाना चाहते हैं? इस हवाले से जरूर बताइएगा प्लीज। और ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा प्रोसेस? जी मैं सवाल का जवाब दे चुका हूँ। मिनिस्टर साहब, बलूचिस्तान का एक क्राइसिस है काफी गवर्नेंस का, तो क्या उस हवाले से भी कोई बात की थी काबीना में? गवर्नर को कल बुलाया था फरियाद में, काफी बताइएगा कि आपके मेंबर हैं कराची से, उनके इस्तीफे का समझ नहीं आ रही, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उनका इस्तीफा नहीं पहुंचा, स्पीकर के पास भी नहीं पहुंचा, तो उनका क्या स्टेटस है? जहाँ तक बलूचिस्तान का मामला है, बलूचिस्तान के मामले में इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि एक इशू वहाँ पे चल रहा है। हमारी ख्वाहिश ये है कि स्टेबिलिटी हो, इस्तेहकाम हो, और जो भी पॉलिटिकल और आईनी तरीका है उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। और इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म साहब को ब्रीफिंग दी है गवर्नर बलूचिस्तान ने वहाँ की सियासी सूरत हाल के बारे में, और जाहिर है कि गवर्नर का आपको मालूम है इनके तहत ये किरदार है कि वो वफाक को सूबे में होने वाले मामलात से बाखबर रखेगा। उसी ज़मन में ये मुलाकात थी, और हम इंशाअल्लाह जो भी आईनी और कानूनी तौर के ऊपर तरीका होगा उसको जो है जाहिर है हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस्तेहकाम चाहते हैं, और उसके मुताबिक जब आगे बढ़ेंगे। इस सिलसिले में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस या बात क्या है वो चूंकि मेरी PM साहब से मेरी बात नहीं हुई है तो मैं कह नहीं सकता कि स्पेसिफिक बलूचिस्तान के ऊपर क्या पर हमने क्या पोजीशन होगी, लेकिन हम ज़ाहिर आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। जहाँ तक इस्तीफे की बात है, कई दफ़ा होता है कि अखबार में या इधर उधर खबर आ जाती है लेकिन वो इस्तीफा पहुँचता नहीं है, तो उसके मुताबिक देख लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म स्पीकर साहब से कल मेरी बात हो रही थी अलबत्ता, तो उन्होंने मुझे कहा है कि इस्तीफा स्पीकर ऑफिस में कभी भी नहीं पहुंचा, किसी का भी नहीं पहुंचा। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। काबीना इजलास के बाद जो कुछ उसमें फैसले हुए हैं उसके बारे में बता रहे थे। वफाकी वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी ने रहमतुल्लिल आलमीन को अथॉरिटी से मुताल्लिक भी बात की, दीगर इशूज़ पर भी बात की, और बड़ी अहम उन्होंने बात की कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की रात तवील मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में डिस्कस किया गया मामलात को। बहुत करीबी खुशगवार ताल्लुकात हैं, सिविल मिलिट्री में बड़े ताल्लुकात हैं। फवाद चौधरी ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे कोई मिलिट्री की जिससे कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या उसकी इज्जत में कमी आए। वो कानून और आइन को सामने रखते हुए DGISI की तकरीर से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि वो फैसला करेंगे, तमाम आइनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं सिविल मिलिट्री के, ये फवाद चौधरी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिविल और मिलिट्री क़यादत में आइडियल ताल्लुकात हैं, और DGISI की तकरीर में अथॉरिटी वज़ीर आज़म हैं। फवाद चौधरी ने कहा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की गुज़श्ता शब तवील मुलाकात हुई। फवाद चौधरी ने यह बताया कि करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, ये जो क़यादत है आइडियल में ताल्लुकात हैं। DGISI की तकरीर में अथॉरिटी वज़ीर आज़म है। इससे मुताल्लिक़ सवाल भी हुआ तो उन्होंने उसका जवाब दूसरी दफ़ा भी यही दिया कि वो इसका जवाब दे चुके हैं, आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म अथॉरिटी हैं और कानूनी जो तरीक़ाकार है उसको अपनाया जाएगा और DGISI की तैनाती की जाएगी। ये फवाद चौधरी बता रहे थे। डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब ने ज्वाइन किया।